बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, उर्दू क्लास 8 क्लास 8 के लिए यकसां कौमी निसाब 2022 के मुताबिक इसको आज हम पढ़ेंगे पहला सबक हमद, जिसमें हम तमाम सवालों के जवाब भी बताएंगे जो इस हमद में है, जैसा कि सोचें और बताएं में है, और दौरान पढ़ाई जो सवालात हैं उनको मुश्किल अल्फाज के नहीं होंगे, इसका मरकजी ख्याल होगा और इसका खुलासा होगा और तमाम अशार की तशरीह होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमद में पहला सोचें और बताएं। दिन में तारे कहाँ जाते हैं? तो इसका जवाब है कि दिन में तारे मौजूद होते हैं मगर सूरज की रोशनी की वजह से हमें नजर नहीं आते। दूसरा सवाल है, क्या इंसान के लिए इस कायनात की वसअत का अंदाजा लगाना मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात बहुत वसी है, इसलिए इंसान के लिए इस कायनात की वसअत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। तीसरा सवाल है, मज़ाहिर फितरत क्या हैं और इनका मकसद क्या है? तो इसका जवाब है, कायनात में मौजूद हर चीज़ हमें दिखाई देती है वो मज़ाहिर फितरत हैं और उनका मकसद अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखकर इसकी हमद बयान करना और इनसे फ़ायदा उठाना है। इसके बाद है, हमद में ये अल्फाज हैं और इनका ये तलफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है, आपके पेपर में भी ये तलफ़्फ़ुज़ आते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखें और इनको पढ़ लें। तो मैंने बता देता हूँ। दीप का माना होता है दिया या चिराग, दामन का माना होता है झोली या गोद, औस का माना होता है शबनम जो सुबह के वक़्त घास के ऊपर कतरे होते हैं उसे औस कहते हैं। पर्वत का माना होता है पहाड़, और दानाई का माना होता है अक्लमंदी। भेद का माना होता है राज, छुपी हुई बात। असबाब का माना है ज़राए या वसाइल। इसमें अब ठहरें और बताएं वाला सवाल पहला है, तारों के दीप जलाने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है कि तारों के दीप जलाने से मुराद है रात को आसमान पर तारे छोटे छोटे चिरागों की मानद रोशन नजर आते हैं। दूसरा सवाल है, औस के मोती बरसाने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है कि शबनम के कतरे जब फूलों पर पड़ते हैं तो ऐसे नजर आते हैं जैसे मोती चमक रहे हों। नेक्स्ट जो है, ठहरें और बताएं, उसमें पहला सवाल है, इस कायनात की हर चीज किसने बनाई है? तो इस कायनात की हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। दूसरा सवाल है, अगर इंसान के पास दानाई ना होती तो वो क्या करता? तो इसका जवाब है कि अगर इंसान के पास दानाई ना होती तो वो कायनात के भेद जानने से महरूम रहता। तो ये हमद जो है वो लिखी है महरुल कादरी ने। इसके बाद है मरकजी ख्याल। कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की तख्लीक करता है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है या करना चाहिए। तो इसके बाद आता है खुलासा। खुलासे में है नज़म है हमद और शायर है महरुल कादरी। इस नज़म में शायर ने अल्लाह ताला की अजमत और इसकी बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का खालिको मालिक है और इसने हर चीज को एक खास मकसद के तहत पैदा किया है। सूरज, चांद, सितारे, बागात, फूल, कोयल, भंवरा, बुलबुल, कलियां, औस, खेत, हरियाली, पहाड़, बादल, दरिया, जंगल, दरख्त, अंगूर की बेलें और रंग बिरंगी तितलियां, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इसने जमीन को सरसब्ज बनाया, बारिश बरसाई, दरियाओं में पानी जारी किया और हर चीज में हुस्न और तरतीब पैदा की। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और दानाई अता की ताकि वो कायनात के राजों को समझ सके और अपने खालिक को पहचान सके। खालिक कौन है? अल्लाह ताला। वही जिंदगी और मौत देने वाला और सबको रिज़्क फराहम करने वाला है और उसी के अमल से कायनात का निज़ाम चल रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, इसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और इसके अहकामात पर अमल करें। ये इस नज़म का खुलासा था। इसके बाद अशार की तशरीह होगी और मुश्किल अल्फाज के मैनी। पहला शेर है, किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए? तो इसमें मुश्किल अल्फाज हैं,
دیپ کا معنی ہوتا ہے چراغ یا دیا، اور جلائے کا معنی ہوتا ہے روشن کیا یا منور کیا۔ تشریح ہے اس شعر کی کہ اس شعر میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس نے سورج چاند بنائے؟ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بنانے اور سنوارنے والا ہے اور یہ اس کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اور آسمان کو تاروں کی روشنی سے منور کر دیا۔ تارے رات کے وقت آسمان پر جگمگاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چراغ جل رہے ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، کیسے کیسے باغ سجائے رنگ برنگے پھول کھلائے۔ یہاں پہ مشکل الفاظ ہیں۔ سجائے کا معنی ہوتا ہے آراستہ کیے یا مزین کیے، رنگ برنگے ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے۔ تشریح ہے اس شعر کی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اسے مختلف چیزوں سے سجا دیا، جیسے باغات، اور اسے مختلف رنگ برنگے پھولوں اور سرسبز پودوں اور درختوں سے سجایا جو دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ انہیں دیکھتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا جائے۔ نیکسٹ ہے تیسرا شعر، کوئل کوکی بھنورا گونجا، بلبل نے بھی گیت سنائے۔ مشکل الفاظ ہیں۔ بلبل کوکی، کوئل کوکی، اس کا مطلب ہے بلبل کی مخصوص آواز ہوتی ہے کوکی، اور بھنورا جو ہے اس کا سیاہ رنگ کا کیڑا جو پھولوں پر بیٹھتا ہے۔ گیت ہیں نغمے۔ اس میں تشریح ہے اس شعر کی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر شے اس رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ صبح سویرے باغ میں کوئل اور بھنورے اپنی مخصوص زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے پرندوں کی آوازیں صبح کی آمد کا پتہ بتاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے 4 نمبر پہ شعر، کلیوں کے دامن بھرنے کو اوس کے موتی بھی برسائے۔ مشکل الفاظ ہیں۔ کلیوں کا معنی ہوتا ہے کلی کی جمع یا ادھ کھلا پھول ہوتا ہے، دامن ہوتا ہے گود یا جھولی، اوس ہوتا ہے شبنم یا شبنم کے قطرے۔ تشریح ہے اس شعر کی، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلووں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیوں کو شبنم کے قطروں سے بھر دیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلیوں نے اپنی جھولی ان موتیوں سے بھر لی ہے۔ صبح سویرے شبنم کے قطرے کلیوں پر موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ 5 نمبر پہ شعر ہے، کھیتوں کو ہریالی دے کر پربت پر بادل لہرائے۔ ہریالی ہوتی ہے سبزہ ہی سبزہ، اور پربت ہوتا ہے پہاڑ۔ اس کے بعد تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا اور پہاڑوں پر بادلوں کو لہرایا جس سے بارش برستی ہے، جو قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی ہر چیز کی زندگی اور بقا کا اہم عنصر ہے۔ اسی بارش سے مردہ زمین پر لہلہاتے پودے اور انواع و اقسام کے درخت اگتے ہیں۔ 6 نمبر شعر ہے، دریا دریا موجیں اٹھیں، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ مشکل الفاظ۔ موجیں ہیں معنی ہے پانی کا اتار چڑھاؤ یا پانی کا بہاؤ، اور پیڑ ہے درخت۔ تشریح ہے اس شعر میں شاعر نے زور و شور سے چلنے والے دریاؤں، کائنات میں پھیلے ہوئے جنگلات کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ پہاڑوں پر بارشوں کے باعث دریا چلتے ہیں اور ان دریاؤں کے پانی سے جنگلات آباد ہوتے ہیں جو قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ 7واں شعر ہے، انگوروں کی بیل چڑھائی سبزے کے قالین بچھائے۔ تو اس میں بیل چڑھائی کا معنی ہے شاخوں کا پھیلنا، اور سبزے کے قالین ہے سرسبز و شاداب کھیت۔ تشریح ہے اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک پھل انگور کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگوروں کی بیلوں کو اونچا چڑھا دیا تاکہ زمین پر ان کا پھل خراب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر گھاس اور سرسبز شاداب کھیت بنا کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سبز قالین بچھے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ 8 نمبر شعر ہے کہ تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے۔ رنگین رنگ دار ہوتا ہے اور انداز ہوتا ہے طریقہ۔
تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کارگری کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو رنگوں سے مزین کیا تاکہ وہ پھولوں پر بیٹھے تو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے، اور تتلی کو اڑنے کے طریقے بھی سکھائے جو بڑی مہارت سے ایک پھول سے دوسرے پھول پر جا بیٹھتی ہے اور کسی کی پکڑ میں نہیں آتی۔ 9 نمبر پہ شعر ہے کہ انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے۔ دانائی ہوتا ہے عقل مندی، اور اس کے بعد بھید ہوتا ہے راز یا چھپی ہوئی بات۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش دے کر اس طرح کے علوم سکھا دیے جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش دی تاکہ وہ کائنات میں موجود مظاہر فطرت پر غور و فکر کر سکے، جیسا زمین سے معدنیات نکالنے کا راز، پہاڑوں کو کاٹ کر سونا اور ہیرے وغیرہ نکالنے کا ہنر سکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اس انسان پر احسان ہے کہ جو انسان کو عقل دی اور بہت سے راز وضع کر دیے۔ 10 نمبر پہ شعر ہے کہ میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بتائے۔ سارے تمام یا مکمل اسباب ہوتا ہے ساز و سامان، وسائل یا ذرائع۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور کائنات میں موجود ہر چیز کا رب ہے۔ کائنات میں جو نظم و ضبط نظر آتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور وہی سب کو زندگی اور رزق دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ ان میں اشعار کی تشریح بہت مختصر کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے اور یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو، اور یہ اشعار کی تشریح تقریباً ہر اگزام میں آتی ہے، اس لیے اسے ضرور یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔